اجڑ جاتی ساری کائنات۔ علی کی عزت والی بیٹی کبھی گھر سے باہر اس وقت سب کا معاشرہ کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میں بھی سنتا عزدار کو کہتی ظاہر ہے دل بڑے نرم ہوتے اجڑ جاتی ساری کائنات۔ علی کی عزت والی بیٹی گھر سے باہر نہ، دو بھائیوں کے علاوہ کسی بھائی کو جس بہن کے قد کا علم نہیں ہے، محسن کھلے گا بھید یہ محشر کی بھیڑ میں، مظلوم کربلا کا عزادار کون، رویا کر حسین کے غم میں جیسے رو سکتا ہے ویسے رویا، یہ نہ دیکھ اگر روؤں گا تو شکل کیسی ہو جائے، دائیں بائیں دیکھ کے نہ رویا کر، سوچ کے نہ رویا کر، منہ پر رومال رکھ کے نہ رویا کر۔ چوتھے معصوم نے مجلس کروائی، ایک مومن منہ پہ رومال رکھ کر روتا رہا، مجلس کے بعد بادشاہ اس کے قریب ہے، رویا نہیں میرے غریب بابا کو، بادشاہ روتا رہا ہوں منہ پہ رومال رکھا ہوا، فرماتے ہیں رونا بے کفن کو رکھنا منہ پہ رومال۔ آپ میرے پڑھنے کے انداز کو جانتے ہیں، میں نے کبھی عریان سخت روایات نہیں پڑھی، دو چار آنسو آ جائیں قبولیت ہو جائے، ماشاءاللہ بڑا بیدار مجمع اور بہت ہی غم میں ڈوبا ہوا مجمع میرے سامنے ہے، جنہیں اجڑنے کا غم ہے کہ علی کی بیٹیوں نے وطن چھوڑا، ہاں بڑا غم ہے۔ عزادار کہتے ہیں اس میں جو بہانہ مانگ اسے بہانہ بھی مل جائے رونے کو روک۔ ملتان میں کرولار گزرے سید محمد حسین شاہ المعروف دھاڑ دھاڑ شاہ، ملتان کے مومن یہاں اللہ کرے بیٹھے ہوں، ورنہ کبھی ملتان جاؤ تو میری تصدیق کیجئے، سید محمد حسین شاہ المعروف دھاڑ دھاڑ شاہ، یہ مجلس کے درمیان میں یہاں بیٹھے، مجلس شروع ہوتے بیٹھے، یہ ذکر جیسا میں نے یہی سنا ہے جو پڑھا، لوگ بتاتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھتے تھے پڑھنے والا کون، کسی بچے نے بھی اٹھ کے کہہ دیا شام، منبر کے قسم لوگ بتاتے ہیں کہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے، اٹھا کے لے جایا جاتا مجلس کے باہر، پانی پلایا جاتا، پھر منع کیا جاتا کہ جب مجلس میں نہ جائیں، بازار شام نہیں سن سکتے، پوری زندگی انہوں نے بازار شام جب بھی پڑھا گیا وہ بے ہوش ہو۔ رمضان کے دنوں میں کسی کام سے بازار چلے گئے، واپسی پہ بازار میں شام ہو، شام کا دھندل کا ہلکا ہلکا اندھیرا، سیدزادہ عزادار لفظ شام سن کے رونے والا سید بازار سے واپس نکلا، آگے کچھ پردہ بیبیاں جا رہی تھیں، کچھ بیبیاں آگے تھیں، ایک پردہ دار بھیڑ کی وجہ سے چند قدم پیچھے رہ گئی، جو آگے تھی ان میں کسی نے موڑ کے کہا زینب جلدی چل شام ہو رہی ہے۔ کبھی نہ رو اپنے غم میں، کبھی نہ رو حسین تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے اپنے غم کے، میرا بادشاہ تمہارے گھروں کو حفاظت کرے، تمہاری نسلوں کو محفوظ رکھے، جھولیاں پھیلا کے بیٹھنا بڑی قبولیت والی مجلس ہے، مولا جگنو بھائی کی، جمل بھائی کی، محسن بھائی کی محنتیں قبول کرے، تنظیم کی جس تنظیم نے یہ سارا انتظام کیا کہ خالق ہر رکن کی زندگی دراز کر۔ کیا کہا بیویوں میں سے کسی ایک پیچھے مڑ کے دیکھو، کہا زینب جلدی چل شام ہو رہی ہے،
بازار میں لفظ زینب سنا، روتے روتے سید مٹی میں بیٹھا، مشکل سے اٹھا، آنکھیں بند کر کے ہاتھ جوڑ لیے، کہتے میں اور کچھ نہیں پوچھتا، صرف اتنا پوچھتا ہوں تم میں سے کس کا نام زینب ہے؟ پردہ نے چھپ کے کہا آشا جی میرے باپ کی جگہ ہے، میں آپ کی بیٹیوں کی جگہ ہوں، میرا نام زینب ہے۔ سید نے ماتم کر کے کہا میری ایک منت ہے، اگر تیرے والدین نے تیرا نام زینب رکھا ہے نا تو آج کے بعد تو بازار نہ آئے۔ ہم 14 صدیوں سے اس ایک لفظ پہ رو رہے ہیں، کہاں بازار، کہاں زینب، کہاں دربار، کہاں زینب، کہاں شرابیوں کا ہجوم، کہاں علی کی بیٹی، کہاں پتھر مارنے والوں کا مجمع، کہاں علی کی بیٹی۔ اسی لاہور میں پوچھ لیجئے گا، اگر مجھ پہ یقین نہ ہو، ایک جج گزرا ہے سجاد حسین شاہ کاظمی، سید سجاد حسین شاہ کاظمی جج گزرے، جج کی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا اور عدالت بھری ہوئی عدالت میں معافی دیجیے، جو مجرموں کو آواز دیتے ہیں ان میں سے کسی نے کہا زینب حاضر ہو، منبر کی قسم یہی سنتے آئے ہیں کہ سید کرسی سے گر پڑا، کمرے میں گیا، منہ پہ ماتم کیا، یا علی تیرا اپنا مقدر، یا علی 1400 سال بعد میں اپنی عدالت میں تیری بیٹی کا فقط نام نہ سن سکا، وہ بھی تو علی تھا جو 5 لاکھ تماشائیوں کے مجمع میں کھڑے ہو کر کوئی شوق نہیں ہے کہ مجھے ختم نہ ہم ختم ہو سکتے ہیں، مجھے تمام نہیں ہوتا۔ 3 مضمون 1400 سال بعد آج بھی 3 قبروں پر پڑھنے منع ہے۔ جتنا بڑا عالم چنو سختی سے منع ہے، قبر حسین پہ کھڑے ہو کے یہ نہ بتائے اکبر کو پرچھی کیسے لگا۔ مجھے میں لفظ پڑھنے جا رہا ہوں جس پہ پتھر رو پڑتے ہیں، یہ 2000 لفظ سنیے گا، پتھر پگھل جاتے ہیں آپ اندر۔ پہلا مقام قبر حسین ابن علی، جتنا مرضی بڑا عالم کیوں نہ ہو کبھی وہاں کھڑے ہو کے یہ نہ بتائے کہ شہزادہ علی اکبر کو نیزہ مار کے کیسے اتارا گیا تھا۔ آج بھی حسین قبر میں نہیں سن سکتے کہ میرے بیٹے کے سینے میں برچی کیسے پیدا ہوئی۔ مجھے نہیں معلوم کس کی چھوٹی اولاد ہے، یہ جڑے ہاتھوں کے معافی مانگ کے فکرہ پڑھ رہا ہوں۔ دوسرا مقام قبر عباس، جتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو سختی سے حکم ہے جلالیے والے کا، میری لحد پہ کھڑے ہو کر کوئی یہ نہ بتائے سکینہ کتنی پیاسی ہے۔ اتنے ہاتھ دیکھو، یہ چکا جتنے سید بیٹھے ہو مجھے معافی دو، میں فکرہ پڑھتا ہوں، کلیجہ میرا کانپ رہا ہے یہ فکرہ پڑھتے ہوئے، میری روح کانپ جاتی ہے اور پتھروں سے پانی نکل سکتا ہے، یہ فکرہ ہی ایسا ہے۔ پہلا مقام قبر حسین، مضمون علی اکبر، کوئی نہ پڑھے بابا جی۔ دوسرا مقام باب الحوائج، عباس ابن علی کی کعبہ، کوئی نہ بتائے سکینہ کتنی پیاسی سر پہ ذکر۔ تیسرا مقام نجف اشرف، علی کی کعبہ،
حکم ہے شہنشاہ کا کائنات کے بہادر ترین انسان اور امام کا حکم ہے جو میری قبر مجلس پڑھنے آئے، چاہے جتنا بڑا عالم ہو، مجتہد ہو، مراجع ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اگر میری قبر مجلس پڑھے بے شک بتائے اقبا کو برچی کیسے لگی، پڑھتے قاسم کے کتنے ٹکڑے ہوئے، بے شک بتائے عباس کے بازو کیسے قلم ہوئے، بے شک آ کے پڑھ جائے کہ میرے بیٹے نے 13 ضربوں سے کیسے سجدہ کے دوران شہادت پائی۔ حکم ہے علی کا خبردار میری قبر پہ کوئی یہ نہ پڑھے میری بیٹی بازار کیسے گئی، زینب عالیہ نے خطبہ کیسے پڑھے۔ پوری زندگی میں یہی میرا مضمون تھا، میں نے پڑھ لیا، پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، پوری زندگی میں یا علی 3 مرتبہ، چلے 4 مرتبہ گھر سے باہر، علی کی عزت بھاگ گئی۔ ذاکر پڑھتے ہیں رات کو جاتی تھی ماں کی قبر ممبر کی قسم ہر رات میں نکلتی تھی، علی فرماتے تھے ان راتوں کا انتظار کر جب چاند نہیں ہوتا۔ رونے والوں تمہارے چہروں پہ غم آ گیا، تمہاری آوازیں بلند ہو، میں 2 فکریں پڑھنے اور ممبر چھوڑ دینا ہے، اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے۔ پہلا موقع جب گھر سے باہر آئے، کیا سانتا بی بی بولیے اللہ آپ کو آباد رکھے۔ 6 سال کا سانتا مخدومہ کونین ثانی زہرا کا 6 سال کا سانتا، کیسا موقع تھا کہ گھر سے باہر آدھی رات ماں زہرا کا جنازہ، اللہ آپ کا آباد رکھے۔ کبھی نمبروں میں فکر سنیے گا، آدھی رات کا اندھیرا، ماں کا جنازہ، کون اٹھانے والے تھے بی بی کا جنازہ؟ اللہ تیرے آنسوں کو زیادہ تیرے چہرے کی حالت ہو، کون اٹھانے والے تھے؟ اگلا پایا علی شہنشاہ نے خود اٹھایا، غلط پڑھوں موت آ جائے یہیں پر۔ دوسرا پایا سلیمان فارسی نے اٹھایا، تیسرا پایا امام حسن نے اٹھایا، چوتھا پایا حسین نے اٹھایا، ذکر پاک قسم 14 قدم زہرا کا جنازہ گیا، چیخ نکل گئی غیرت مند امام کی، حسن جنازے کے ساتھ بچی کون ہے؟ حسن خاموش ہے، حسین آگے بڑھے، بابا میری بہن عالیہ ہے، اچھا جنازہ رکھا، یہی پہ رکھا، جنازہ رکھا گیا، مضمون آپ کو بچوں کو جاتا۔ علی نے اپنی ابا بیٹی کی چادر پہ ڈالا، حسن اور حسین جی بابا ماں کے جنازہ رکھا رہے، پہلے جاؤ بہن کو گھر چھوڑ، تم نہیں سمجھے میں کیا پڑھ گیا، پڑھنے لگا، پہلے جو جنہوں نے ماں تو کرنا تیاری کرنا، پہلے جاؤ ماں کو یہی جنازہ رکھ دو، بہن کو گھر چھوڑ کے آؤ۔ حسین نے ہاتھ باندھا، بابا آدھی رات کا اندھیرا، شہر میں مدینہ، دیکھنے والا کوئی نہیں، جنازے میں یا آپ ہیں یا ہم ہیں، بابا یہ چند قدموں پہ تو ہے جنت البقیع، 4 قدموں تک میری بہن چلی جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ حسین میری غیرت کا وارہ نہیں کرتی، آدھی رات کے وقت بھی کسی پرندے کی نگاہ زینب کے قد پہ پڑ گئی، میں علی مر جاؤں گا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا گزری ہوگی امام سجاد علیہ السلام؟ اچھی ہوئی آخری ایک فکرہ پڑھنا ہے آپ نے، پہلی بار جب ماں زہرا کے دوسری بار
جب شاہی تھی کوفہ میں شہنشاہ علی نے بیٹیوں کو کوفہ بلوایا عورتوں کو قرآن پڑھانے کے لیے. یہ پورا ایک مضمون جو آپ کے بچوں کو لا تیسری بار کا پہاڑ بھائی کہتے ہیں 28 رجب سن 60 ہجری مدینے کا شہر اجڑتا ہوا مدینہ. میری مرضی ہے اب رو یا نہ رو. میں نے یہی پڑھا ہے کتابوں میں. فہرست مکمل ہو گئی, محمل تیار ہو گئے. یہ آخر جا کر پڑھے گا. محمل تیار ہو گئے, بیویاں سوار ہو گئی. حسین کی آواز ہے یا عباس جی آقا, اکبر میرے قریب آ, جی مولا. آواز قاسم میرے نزدیک آ. 18 بنی ہاشم نے حسین کا گھیرا کیا. حسین چلے اس حجرے کی طرف جہاں زینب عالیہ بیٹھی ہوئی تھی. بہن کے حجرے کے سامنے آ کے حسین نے آہستہ سے کہا, آ میری صابر اور مجاہدہ بہن, تیرا محمل تیار ہے. میں تجھے سوار کروانے کے لیے آیا ہوں. علی کی بیٹی نے, مجھے معافی دو میں پڑھتا ہوں, علی کی بیٹی نے پہلا قدم اپنی دروازے سے باہر رکھا. یا 34 سال کا عباس دوڑ کے آیا. بی بی ماں کی چادر کا واسطہ قدم اندر رکھ. بی بی ماں کی چادر کا واسطہ مرمہ جانب سید قدم اندر رکھ. آوازی کیا ہوا؟ آوازی ایک لمحے کے لیے نوکر کی گزارش ہے, قدم واپس اندر رکھ. بی بی نے قدم اندر رکھا. پتہ نہیں قیامت کیوں نہ آئی. 34 سال کا عباس حسین نے دیکھا امامہ گلے میں آ گیا. ہاتھ بلند کر کے کہہ رہا تھا الحجاب الحجاب, پردہ کر جاؤ. علی کی بیٹی باہر آ رہی ہے. آواز عباس کسے کہہ رہا ہے؟ مولا آسمان میں پرندوں کو کہہ رہا ہوں, فرشتوں کو کہہ رہا ہوں, پردہ کر جاؤ. بسم اللہ. تھکے نہیں ہو تو ایک فکرہ پڑھتا ہوں, اگر تھکے نہیں ہو مولا تمہیں آباد مشاہد رکھیں. الحجاب الحجاب, پردہ پردہ پردہ. یہ فکرہ پڑھتے ہوئے موت بھی آ جائے تو شاید حق ادا نہ. 18 بنی ہاشم علی کی سردار بیٹی بات. دایاں ہاتھ حسین کے پاس, بایاں ہاتھ علی اکبر کے پاس. پتہ نہیں آسمان کیسے باقی رہا, زمین کیسے باقی رہا. بی بی نے ماں کی حویلی میں چلنا شروع کیا. منظر در ذہن میں بنائیے گا کیسے چلی علی کی بیٹی, کیسے چلی, کس شان سے روانہ ہو رہی ہے مدینے سے. ایک ہاتھ حسین کے باں میں ہے, ایک ہاتھ علی اکبر کے باں. بی بی کا قدم اٹھتا ہے. حسین یاسین پڑھتے, اکبر مزمل پڑھتے. میں مر جاتا یہ فکرہ پڑھنے سے پہلے مجھے. ادھر علی کی بیٹی قدم اٹھا کے زمین پہ رکھتی ہے, ادھر 34 سال کا غازی جھک کے زمین پہ بیٹھتا ہے, اپنے امامے سے قدموں کے نشان مٹا ہے. بی بی تیری شان سلامت رہے, تو شرما کے نہ روئے. تو فکرہ بہت بڑا پڑھنے لگا ہوں. 14 قدم ماں کی حویلی میں بی بی چلی تھی, یا اچانک بی بی کے ہاتھ چھوٹ گئے. آواز حسین حسین کتنا چلنا ہے, میں تھک گئی ہوں. آواز ابھی ماں کی حویلی ہے, ابھی تمہیں بازاروں میں جانا ہے, ابھی تمہیں خطبے پڑھنے ہیں. علی کی بیٹی محمل کے قریب آئی. بنی ہاشم دوڑ کے جمع ہوئے. امام سجاد نے زانو رکھا, علی کی بیٹی نے قدم رکھا. علی کی بیٹی محمل میں بیٹھی. چاروں طرف سے بنی ہاشم دوڑ کے گھوڑوں میں بیٹھے, تلواریں علم کی, اور ہر زبان پہ ایک ہی فکرہ تھا, الحجاب الحجاب الحجاب. یہ 28 رجب 60 ہجری ہے. مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, یہی بی بی 13 یا 12 محرم کو 61 ہجری کوفہ کے شہر میں داخل ہوئی. یا دارالعلوم